مجھے اس آتھر کی بات یاد آ رہی، اس نے کہا ٹوٹ جائے تو کیا ہوا، کم سے کم ہماری ان سے تو جان چھوٹے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ میں ایز اے پی ٹی آئی یو کے انفارمیشن سیکرٹری میں پارٹی لائن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں فوج کے بارے میں بات نہیں کرنا، لیکن دکھ ہے نا سر. آپ دیکھیں نا، وہ خواتین آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا. کیا بائی ڈیزائن ہی ہے، انہوں نے ان کو ننگا کر کے. تو سر ایک سینس آف ریئلائزیشن ہے. میرے دل میں بھی خرم بھائی بڑا رومانٹزم تھا فوج کے بارے میں. تیمور بھائی تو ویسے ادھر سرو کر کے ہیں، آپ کو ان کی گفتگو سے نہیں لگتا کہ آدھے فوجی ہیں، لیکن یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ جو فوجی انداز میں بات کرتے ہیں. سر انہوں نے چھوڑا کچھ نہیں نا، یہ ہمارے رولر بن گئے. انہوں نے، آپ دیکھ لیں نا اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کیا ان کی مرضی کے بغیر نواز شریف وغیرہ سب کو پھیٹی لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. انہوں نے چلو جی جتنے بھی گنڈے بدماش لگائے ہوئے تھے اس وقت، کیونکہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈیل کر گیا کہ نواز شریف کو لگانا، سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے انہوں نے ڈیفیکٹو وزیر اعظم لگایا ہوا ہے. تو بھائی ان کی مرضی سے لگا نا، ان کی مرضی سے لگا ہے. اور ہم ان کو ریئلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بہت بڑی کھچ ماری، مانا کہ آپ ہمارے ملک کے ماسٹرز ہیں اور ہم مانتے ہیں آپ کو. تو ماسٹرز اپنے جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو تو صحیح طرح ٹریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ یہ لوگ تنگ آمد و جنگ آمد والی بات ہو جائے. تو ہم تو اب بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار تھوڑا سا ہاتھ سیدھا کر لو، الیکشن کروا لو، اپنے آپ کو کٹ ٹو سائز کرو، ڈی ایچ او میں گھسے رہو، جو کچھ آپ نے بنا لیا بنا لو. اب پورے ملک کو قبضہ کر کے ہمارے لوگوں کو نہ نچوڑو. ٹھیک ہے، آتھر 3 سال پہلے کہتا ہے کہ ہماری ان سے جان چھوٹ جائے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ جو تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا لوگ بندے ہیں، جو ریالٹی چیک میں بیٹھے ہوئے، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا. یہ ہمارے ملک کے حفاظت کرنے والے تھے یہاں، ہم تو ان کی وردیوں کو سلوٹ کرتے تھے. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. میں تو خیر 71 سے ہی سمجھتا تھا، لیکن میں دیکھیں نا یہاں پہ وہ مسٹر خان بیٹھا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس نے بڑے صحیح سوال کیے ہیں. ان کی والدہ ان کو کہتی ہیں تھے کی کرنا ہے، جا باہر جا کے 4 پیسے کما، زندگی بنا. یعنی اپنے ملک سے ان کی والدہ ان کو باہر بھیج رہی ہیں اور آگے سے ان کو کہہ رہی تو کیڑا فوجیاں دا پتر ہے کہ تو لگ جائیں گا. سر ایک ایسی والدہ جو میرے خیال میں شاید اتنی پڑھی لکھی بھی نہ ہوں گی، لیکن ایک دنیا کا وزڈم تو ان کے میں آیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا. سر یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم لوگ بالکل ان لوگوں کو اپنے اوپر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیٹھنے کے باوجود باز نہیں آ رہے. ہم ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں. خان کہتا ہے جی فوج جو ان سی ہمارے ملک کی سب سے ضرورت ہے. صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وٹ کاسٹ کہ فوج ہمارے پر رول کرتی رہے، ہمیں چھتر مارتی رہے، ہمارے لیڈر کو جیل میں ٹارچر کرتی رہے. جس بندے نے پاکستان کے بارے میں بات کی. تو سر ان سے بہت ساری غلطیاں ہیں، انہوں نے جپے ڈالے ہوئے ہیں. یہ ہماری سروس ہی نہیں کرتے، یہ تو اپنے ماسٹرز کی سروس کرتے ہیں، اور ان کے ماسٹرز دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو اس طرف سپورٹ کر رہے ہیں. تو سر بہت تکلیف دہ بات ہے، دل نہیں کرتا کرے، لیکن حقیقت. فہیم بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو، ایک بات میں شامل کرنا چاہوں گا یہاں پہ. بالکل ہمارے دلوں میں دکھ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک ہاسپٹل کے اندر گیا. آئی ہیو سم میڈیکل ایشوز، سو آئی گو ٹو ہاسپٹل. دیر از ون بریگیڈیئر ڈاکٹر، ہی از سٹنگ ان سائڈ. تو جب میں وہاں پہ پہنچا اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو مجھے سب سے پہلے کہا گیا کہ جی آپ 5000 روپیہ جمع کروائیں اور باہر ویٹ کریں. اور ساتھ ہی میرے ایک آرمی آفیسر کا بچہ گیا، تو اس کو فوراً اندر لے لیا گیا. تو یہ چیزیں ہمارے دل پہ لگتی ہیں. فہیم بھائی ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کیا یہ ملک ہمارا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے سر. یہ دیکھیں نا، یہ ڈسکریمنیشن ہے نا یار، یہ ڈسکریمنیشن ہے. اللہ نے ان کو اگر وردی دے دی، گن دے دی، تو کیا یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈسکریمنیٹ کریں گے؟ کیا اپنا بلوچستان میں لوگوں کے بچوں کو اٹھا لیں گے، چاہے انہوں نے
चलो जी टेररिज्म ही किया, उनको काउंटर करें ना, क्या करना चाह रहे हैं आप? आज पूरी दुनिया आपके सामने यार, क्या हो रहा है? इलेक्शन के लिए लोगों को नहीं खड़े करने दे रहे यार। कोई मेरे मुंह से गाली निकलने लगी है, कोई कसम रह गई है यार? करना क्या चाह रहे हो? लोग अपनी नॉमिनेशन नहीं कर रहे, ये जो लोग कर रहे हैं, मैं तो लगता है खुदा की कसम, कभी कभी खान साहब ने हमें लाइन दी हुई है कि जी पीसफुल रहना है। इन लोगों को तो गलिटिन में खड़े करके ये जो औरतों को मारते हैं, आपके पास वीडियोस आ रही है, ये क्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं भाई? ये कहाँ के मुसलमान हैं? ये कहाँ की फोर्सेस है यार? ये कौन लोग हैं? इन्होंने हराम जदगी का बाजा बजाया हुआ है, गुस्सा आता है। फिर मुझे ठंडा होना पड़ता है कि भाईजान ये क्या करना चाह रहे हैं? आज ये दुनिया में नंगे होके एक्सपोज होके खड़े हो गए हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं जी वो लूका पट्टा गंजों की पूरी खानदान, वो बनेंगे आके हमारे मुल्क के, लूटेंगे। फिर इन्होंने इन सबको खरीद लिया है यार। ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या हरामजदगी की हुई है सर, दुख होता है। तो ठीक है, ओवर टू समबडी एल्स एनी हाउ। बीएफटी भाई आ जाएं। खालिद खालिद महमूद भाई, खालिद महमूद। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खालिद महमूद भाई नीचे सांपों को कुचल रहे थे, तो मैंने कहा ऊपर आ जाए, सांप काफी कुचल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे एक कमीना बैठा हुआ था, वो उसके फॉलोअर्स भी मैंने देखे और फिर उसकी क्या कहते हैं आईडी भी मैंने देखी है। तो मैंने कहा ये छोटा छोटा डंक मार रहा था, क्योंकि मिस्टर खान की भी मुझे 2 बार आवाज़ डबल हुई और फिर उसके बाद और भी आगे पीछे, तो इस तरह का सिस्टम हुआ। चलें खैर, कोई बात नहीं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल था इसके ऊपर, पहले भी कुछ थोड़ी सी रोशनी मैंने डाली थी, लेकिन अब फिर मज़ीद मुझे 200 वोट के और मज़ीद बल्ब जलाने पड़ेंगे। तो मेरी जान ओसी भाई ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी और बाकी भाइयों ने भी, खुरम भाई ने भी 2 टोक मौक़िफ़ दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें अगर हम पहले तो सारे पाकिस्तानियों को मुलव्वस करें तो ये भी ठीक नहीं होगा, और अगर हम सारे फ़ौजियों को मुलव्वस करें तो ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैं किसी ऐसे ही बंदे से मिलकर आ रहा हूँ जो कि इनका हिस्सा रह चुका है। तो उसके पास कुछ एक ऐसा पाकिस्तान का शहर है जिसका नाम सीन से शुरू होता है और अलिफ पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पर उनकी दावत भी हुई और सारा कुछ हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डाई हार्ट फैन है। तो उसने चंद रिपोर्ट्स दी हैं और उसने कहा है कि ये बातें वो मैं जो कर रहा हूँ ये हल्फन में कर रहा हूँ कि जब आसिम मुनीर बगैरत जिस रेजिमेंट में जाता है, अगर इनामात का सिलसिला जारी हो, मैं नाम नहीं लूँगा जी, खुरम भाई मेरे ऊपर नाम ना दे, मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि किसी की जान का ख़तरा है या किसी के आबरू का ख़तरा है। कोई बंदा इधर विज़िटर आया हुआ है तो मैं अगर नाम ले लूँ तो उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वो आज भी उनका ही हिस्सा है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि मैं नाम ना ही लूँ किसी शहर का या किसी मुल्क का, तो किसी बंदे का आमीन। तो उसने कहा है कि ये जब फ़ौजियों के एजाज़ात देने का जब दिन आता है, तो जिस वक्त इसको जाना पड़ता है, इस एक कमीने को, एक कायदानी को, तो जिस वक्त ये उधर जाता है तो उससे पहले ओसी भाई की ज़बान में उस बंदे इस तरह नाम लूँ कि फ़ौजी मोहम्मद हुसैन जाता है और वो जाकर जितने भी सिपाही हैं या जिन उस परेड में या उस तकरीब में जितने भी वो मौजूद होते हैं, उनके असले से बंदूकों से वो गोलियां वगैरह निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद इसकी एंट्री होती है। इसको इतना डर पड़ा हुआ है, इतना ये खौफज़दा है कि ये अब अपने ही फ़ौजियों में नहीं जा रहा, और ये बात 150% उसने गारंटेड कही है। और मैं अगर उसका बाद में मैं फ़ोन के ऊपर बात कर लूँगा फ़हीम भाई से भी, और लाला इनायतुल्लाह भी आ गए हैं, उनको भी वो जानते हैं, लाला इनायतुल्लाह बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं उनको। तो
انہوں نے نہیں عنایت لالا نہیں ہے جی اچھا، تو انہوں نے بڑی پکی پکی خبریں دی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعے سے پہلے پہلے انتخابی نشان بلہ ملنے کے امکان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ انتخابی نشان نہ ملا تو کمپنی کے خلاف تب بھی پروٹیسٹ ہوگا، وہ کمپنی کے خلاف ہوگا، اور اگر انتخابی نشان دے سوری دیا گیا، سوری خالد محمود، آپ جاری رکھنا ٹھیک ہے۔ مجھے پتا تھا آپ نے اس طرح ہی کچھ کرنا ہے عابد بھائی، میرا نمبر جو آ گیا تھا۔ نہیں یار نہیں اب مسٹر خان، کر مسٹر لیں۔ خان آپ کی قربانی چاہیے ہوگی، لالا نیب نیچے آئے ہیں۔ مسٹر خان، ایم خان۔ ویسے تو میں اس پہ ابھی میرا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، میں کراس کوسچن دوبارہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چلے میں چلے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کرے وہ ایڈوکیٹ صاحب چلے گئے، خود ہی چلے گئے، انہیں بعد میں اٹھا لینا ٹھیک ہے، انہیں ایڈوکیٹ بھائی کو بعد میں اٹھا لینا، وہ انہیں سے تو بات کرنی تھی پخیر ٹھیک ہے۔ لالا پخیر راغلے لالا پخیر راغلے سنگ خیر دے جوڑے کورت اور ٹول معشومان جوڑے تکڑے الحمدللہ لالا، اللہ تا کرم لالا، سب ٹھیک ٹھاک، بھائیوں کو سلام۔ میں صرف حاضر ہوا تھا کہ مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے، اور انشاءاللہ آج 5 بجے تک رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ عابد بھائی؟ 7 بجے میں 7 بجے تک۔ چیر 30 تبت منٹ بعد لالا۔ آتا ہوں، 30 بعد۔ خالد بھائی ابھی آ رہا ہوں، 30 منٹ۔ عابد بھائی ہم نوجوان اپنے سب فیوچر کو کی جنگ اس لڑ بھائی رہے ہیں، سب ہم کو آپ کے سلام۔ ساتھ کھڑے ہیں، میں اگلا جو کوسچن دوں گا یہ ویسے ہی 5 بجے تک چلے جائیں گے۔ تو یہ مسٹر خان نوجوان آپ نے کس کو کہہ کر کہا ہے؟ لالا کو کہہ کر کہا ہے، تو لالا کی عمر ابھی صرف 16 سال ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ اچھا سوری خالد محمود یار، اچھا، سوری۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ تو انتخابی نشان کی بات ہو رہی تھی، تو انتخابی نشان وہ کہتے، انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ کہتے ہیں کہ ادھر بھی گیا ہوں، سین اور الف والے میں بھی میں، خیبر پختونخوا بھی گیا ہوں، اور میں نے باقی جگہوں کا بھی وزٹ کیا ہے، لیکن سین اور الف والا جو ہے تو وہ تو میں سیدھا ان کے گھر میں، کمپنی کے گھر میں گیا ہوں، اور کمپنی کے گھر میں میری ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ وہ میرے کلیگز رہ چکے ہیں، اور انہوں نے میری وہاں پر دعوت بھی کی تھی۔ تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے کلیئرلی یہ میسج دیا ہے کہ نہیں، جتنے بھی یہ ان کے نیچے ہیں نا، بریگیڈیئر کے نیچے ہیں، تو وہ اس کی جان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر وقت پیاسے ہیں کہ ملک کہاں جا رہا تھا، اور اس بغیرت نے لے کر ملک کو کس نکر لے کر چلا گیا۔ تو اس کے خلاف سارے سراپا احتجاج بھی ہیں، اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں اس کے خلاف۔ تو یہ بات تو ہو گئی کلیئر۔ اب دہشت گردی کی بات پر میں آتا ہوں، تو دہشت گردی کی تو میں نے پہلے بھی مذمت کی ہے، میں پھر بھی مذمت کرتا ہوں، دہشت گردی کی میں مذمت کرتا ہوں، اس دہشت گردی کی میں مذمت کرتا ہوں جس دہشت گردی کے تحت اپنا جہاں سے شروع کروں وہاں سے ہی دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو دہشت گردی کرتے رہے ہیں، اور جن کو ہم نے پالا، جن کو ہم نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں دیں، جن کو ہم نے اپنی حفاظت کے اوپر معمور رکھا، میرا مطلب چین آف کمانڈ کے لوگ ہیں، تو میری جان، جن کو ہم نے اپنی حفاظت پر معمور رکھا، ان کو ساتھ میں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بجائے دشمنوں پہ گولیاں برسانے کے ہمارے اوپر ہی گولیاں برسانا۔ کبھی تم وزیرستان کے لوگوں کا خون بیچتے رہے، کبھی اپنی ماؤں بہنوں پر جبر و ظلم کرتے رہے، اور آج ایک دوسری بات جو آپ نے کی، اور میں یہ بات حلفاً کہوں گا کہ انہوں نے ایک کلیئرلی میسج دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبر، کوئی بھی رکن، کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ اپنے الیکشن کے لیے، انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جائے، آپ نے اول تو اس کو الیکشن کمیشن میں وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے پہنچنے نہیں دینا، اور خدا نخواستہ اگر وہ پہنچ جائے تو اس کے ساتھ وہ کرنا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ اسی لیے ہماری ماؤں اور بہنوں کے اوپر یہ تشدد ہو رہا ہے۔ ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس شخص جس وقت ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا تھا، تو سب سے پہلے میں نالائکی کا ثبوت ان وکیلوں کو دوں گا جو کہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر وہ اسی وقت اپنے کیمرے آن کر کے اس کو ادھر ہی دبوچ لیتے،
उस शख्स को जो कागजात छीन रहा था और उस हमारी बहन बेटी जब माँ के ऊपर हाथ उठा रहा था, दबोच लेते और साथ में वीडियो रिकॉर्ड करवाते और साथ में उसको ऐसा सबक सिखाते कि उसकी आने वाली भी 14 नस्ल गंजी पैदा होती मेरी जान, तो आज ये नौबत ना आती। वजह यह है कि हम तमाशा देखने के लिए खड़े तो हो जाते हैं लेकिन मदद के लिए हम हाथ नहीं बढ़ाते। बड़ा सुनहरी मौका था, बड़ा सुनहरी मौका था। सिर्फ आप उसको गिरबान से पकड़ते और दो चार इधर से लगती, दो चार उधर से लगती, चार बंद वकील उसके ऊपर बैठ जाते और जब बात होती कि हाँ जी तुमने पुलिस वाले को क्यों मारा, वीडियो आपके पास फुटेज मौजूद होती। हमने इसलिए मारा कि इसने औरत की इज्जत के ऊपर हाथ डाला था। आपके पास एक वाज़िया मौक़िफ़ था लेकिन आप मौका ज़ाया कर देते हैं। फिर अब पछतावे क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर बाद में वावेला करने के लिए आप आंसू और आंसुओं का सहारा न लें। सीधी सीधी अगले के साथ बात करें, लगाएं दो चार तमाचे। आपके साथ पाकिस्तान के ये जो उलमा हैं ये भी आपका साथ देते और पाकिस्तान की अक्सर पॉपुलैरिटी तो इस तरह है कि अभी मेरे पास तो वो हकायक मौजूद हैं कि मैं आपको अगर वाज़ह करके बताऊं तो 6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जो ये वडेरा शाही है, ये जो जागीरदार हैं, ये जो नस्ल दर नस्ल सियासत में सियासत करते आ रहे हैं, अब इनकी सियासत को ख़तरा पड़ गया है। एक बहुत ही मैं ये कहूँ तो वसूख के साथ कह रहा हूँ कि अब वडेरों से अवाम बात कर रही है, पब्लिक बात कर रहे हैं, गांव देहातों के लोग बात कर रहे हैं कि खान साहब, चौधरी साहब, वडेरे साहब, सारी ज़िंदगी हमने आपके कहने पर वोट दिए, इस बार आपको हमारे कहने पर वोट देनी होगी। अब माहौल इस कदर तब्दील हो चुका है। सिर्फ 3 से 4 सीटें जो हैं वो ख़तरे में, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने के चक्कर में कागजात नामजदगी भी तकरीबन 95% जमा हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रहता है, एतराज़ात लगाकर, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ फैसला दिया तो मज़ीद नंगे होंगे। दहशत गर्दों की भी मजम्मत कर दी और दहशत गर्दों को बेनकाब भी कर दिया। ये वही दहशत गर्द हैं जिनको हमने बंदूकें दी कि हमारी हिफाजत करो, और ये फिर हम पर ही बंदूकें तान कर अब हमें जुल्म तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अब हमें इनके गिरेबान पकड़ना होंगे और इनके ऊपर बैठ कर हमने इनको मारना होगा। इसके अलावा हमारी जान इनसे जान बख्शी नहीं हो सकती। जी ओवर टू यू जी। जी अभी आते हैं ओसी भाई, सॉरी ओसी भाई, आबिद भाई, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें आबिद भाई। आबिद भाई जी मेरा जी जी यार आज यार पैनल बड़े मजे का सुनने का टाइम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कोई बात नहीं, ठीक है आज ठीक है मजा आ रहा भाई BFT भाई, जी आबिद भाई को सोने दें। वो कह रहे हैं कि बड़े मज़े का सोने का टाइम है तो मुझे सोने दें। अच्छा, फ़हीम भाई की गोश गुजार एक बात करते चलूं। फ़हीम भाई, नारोवाल जनूबी पंजाब में गैलानी वाली और दूसरा अपना तीसरी कौन सी है, 3 सीटों का पता चला है कि 3 सीटें जो हैं तो वो आगे पीछे हो रही हैं। तो दूसरी बात ये है कि एक और बात मैं करता चलूं, आज ही मेरे साथ वो बात हुई है। नूर आलम को भी याद रखना, नूर आलम को भी याद रखना। नूर आलम ने जमीयत उलमाए इस्लाम ज्वाइन कर ली है। नूर आलम को याद रखना, वो फजल रहमान के साथ इलेक्शन लड़ेगा। नूर आलम सबसे बड़ा बेगैरत नूर आलम। राजा रियाज को तो आपने याद रखा हुआ था, आज से नूर आलम पर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी डालते रहना। और ये मैं हक परस्त की रोड पर भी जाकर बात करूंगा। जी ओवर टू यू जी। जी ओसी भाई, आपने बात करनी है। ये नीचे खुरम भाई कह रहे हैं इन्होंने कुछ कहना है, तो तैमूर भाई अगर आपकी मैं सीट थोड़ी रोटेट कर दूं मैंने आपको, फिर भी दोबारा आपको उठा पढ़ा, मैं लेंगे। जा रहा हूँ जी, थैंक यू। मैं नीचे बैठ के सुनता हूँ। बिग रिस्पेक्ट, मैं दोबारा आपको उठा लूंगा, ठीक है जी। खुरम भाई अभी आप पैराशूट पकड़े और आप ऊपर आ जाएं, जी सीढ़ी मेरे आपको को मिल गई। खुरम बशीर को ऊपर ले लें आप। जी बड़ी बात होगी, ये जो सवाल खान ने पूछा या पहले हम जो लेके चल रहे थे, इस पे काफ़ी बात हो चुकी है। तो इसमें मैं सिर्फ यही ऐड करूँगा कि अक्सर हमें एक चीज़, जब हम पाकिस्तान के मारूजी हालात
کا جائزہ لیتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ایک مسائل زدہ ملک ہے، تو ہمیں ایک چیز میں بلیک اینڈ وائٹ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. یعنی بلیک اینڈ وائٹ اپروچ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو تبدیلی ہے، ٹھیک ہے جی، ہمیں پتہ ہے کہ اسٹرکچرل ڈیفارمز ہیں، تمام اداروں کا جو نظام ہے وہ دمک زدہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ہم جو سوسائٹی کے نیچے کامنرز ہیں، جو خواص جس سے آپ کہتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی مسائل ہیں، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حق تلفی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اکثر جب اس قسم کی بحث ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ اپروچ ان کی ہوتی ہے کیونکہ ہم خراب ہیں تو ہمارا نظام بھی اسی لیے خراب ہے، ہمارے حکمران بھی اسی لیے خراب ہیں، اور ہماری فوج بھی اسی لیے خراب ہے، ٹھیک ہے جی. اور کچھ طبقہ اس کے اپوزٹ اپروچ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ ادارے ہمارے خراب ہیں اس لیے وہ ہم بھی خراب ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ایک بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے کہ جو معاشرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، معاشروں میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، یعنی اوپر سے ایک اچھائی شروع ہوتی ہے اور وہ نیچے تک آتی ہے، یا سپرنکل اپ سسٹم ہوتا ہے. معاشروں اور تہذیبوں کے اندر جو بیٹرمنٹ ہوتی ہے، جو بہتری ہوتی ہے، وہ سپرنکل اپ ہوتی ہے. یعنی میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اوپر محمد حسین فوجی بھی ٹھیک ہو جائے گا، منیرہ مصری بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا اس کے الٹ ہوتا ہے کہ اوپر منیرہ مصری ٹھیک ہو جائے گا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ایک ہماری کلیئر کٹ اس کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ اپروچ ہونی چاہیے. میں بتاتا ہوں کہ جتنی تاریخ میں اور ریسنٹ بھی آپ اگر مثالیں لیں ان تمام معاشروں کی جنہوں نے پچھلے 50 سال کے اندر ترقی کی منازل طے کی، ہمارے اپنے خطے میں لے لیں یا دنیا کے کسی اور میں، تو آپ ان کو ون بائی ون اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مثال کے طور پہ آپ اپنے ہمسائے ملک چائنا کو لیں، تائیوان کو لے لیں، ملیشیا کو لے لیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی بھی کیس اسٹڈی آپ لے لیں. تو دیکھیں ہمیشہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے بھائی ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا وہی پاکستانی جو پاکستان میں 2 نمبر بھی ہوتا ہے، پاکستان میں کبھی قطار بھی نہیں بناتا، پاکستان میں وہ کسی ریڈ لائٹ کو دیکھ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ ایک ایسے معاشرے میں آتا ہے جہاں پہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو وہ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر سسٹم ان پلیس ہو، یعنی سسٹم ان پلیس ہو تو جو خواص ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈسپلن کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ رول اینڈ لا کو بھی فالو کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ مارل ہائینس بھی جنریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹم ان پلیس کرنا ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ میرا ایک عام کامنر کا کام ہے، کوئی جو نیچے فضل کریم گول گپے والا ہے اس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ جو ادارے ہیں ہمارے کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ ایک آپ اپروچ رکھیں جب بھی آپ سوسائٹی کے اوپر یا معاشرتی بہتری کے اوپر بات کریں تو اس کو ضرور آپ مد نظر رکھیں کہ اداروں سے بہتریاں آتی ہیں، ادارے اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک جماعت ہو، کمیونسٹ پارٹی تھی، سنگل پارٹی تھی، ماؤ تھا، اکیلا بندہ تھا، چند اس کے نظریات تھے، وہ اکیلا چلا، اس کے ساتھ بندے آئے، ایک جماعت بن گئی، لمبا سفر تھا، پاور کو گریب کیا، گریب کرنے کے بعد اس سسٹم کو ڈیزائن کیا، ڈیزائن کر کے 1 بلین پلس چائنیز کو اس سسٹم کے اندر ڈالا، ٹھیک ہے. اور آپ کے سامنے بڑے مختصر عرصے میں آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو پاور ہمیشہ جب خراب ہوتی ہے، جو سب سے طاقتور جب جرم کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر رکھتا ہے، اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور جس معاشرے میں ایک کمزور ترین بندہ جرم کرتا ہے اور جرم سے بھاگ جاتا ہے تو لا محالہ ایک دن وہ قانون سے بھاگے گا، دوسرے دن پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو جو کمزور ہوتا ہے کبھی ابو دی لا نہیں کر سکتا. ہمیشہ معاشرے میں تباہی اس صورت میں آتی ہے جب طاقتور اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے اصل ہمارا جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر
کہ ہم نے جو مافیاز بنا لیے، یعنی سب سے پہلے تو بندوقوں والا جو مافیا ہے وہ قانون، اگر آپ کہتے ہیں نا رول آف لا لے کے آنا ہے اس ملک کے اندر، آپ نے امپلیمنٹیشن آف لا کرنی ہے، تو پھر سفر بڑا لمبا ہے. آپ کو 1947 سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کو یوب خان سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کو یاجا تک آنا پڑے گا، آپ کو پوری ایک کھیپ ہے. ٹھیک ہے جی، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. 3400 اعلیٰ افسر فوج کے لیفٹیننٹ جنرلز اور جنرلز کا ریکارڈ آن لائن موجود ہے، جن کو آپ کو ٹرائل کرنا پڑے گا اگر آپ نے رول آف لا کرنا ہے. اب یہ آپ حالیہ دیکھ لیں نا، اگر آپ باجوہ ہے، باجوے کو اگر آپ ٹرائل کیے بغیر، ٹھیک ہے نا، آج کہتے ہیں جی ملک میں الیکشن ہو جاتے ہیں، الیکشن ہونے کے بعد چلو خان صاحب کی حکومت آتی ہے اور آپ باجوہ صاحب کا ٹرائل نہیں کرتے، تو آپ کا خیال ہے کہ ملک میں رول آف لا قائم ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، رول آف لا اسی صورت میں قائم ہوتا ہے جب آپ ہر بندے کو، وہ طاقتور سے طاقتور ترین ہوتا ہے یا کمزور سے کمزور ترین ہوتا ہے، اس کو قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں، اور تبدیلی کا سفر ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. جی اوور ٹو یو سر. جی عابد بھائی آلموسٹ سب کا مجھے خان بھائی 1 منٹ. جی خان بھائی جس 1 منٹ پلیز. اچھا اوسی بھائی، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو، اپنا ہم وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں، جو اپنا مشن ہم لے کے چل رہے ہیں. آج سارا دن اس پہ بات ہی نہیں ہوئی، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی جی جزاک اوسی اللہ بھائی. سر، آپ کریں کنٹینیو. جی بالکل سر. جی بسم اللہ. اچھا یہاں پر سب بہن بھائیوں کا ویلکم، جتنے آئے ہیں اور جو آ رہے ہیں پلیز ایک بار آپ عابد بھائی کی جو اسکرین ہے اس پہ ڈبل ٹیپ کریں 5 یا 10 بار، اور لائیو نیچے جو ہے ایرو ہے وہ ایک بار کسی کو شیئر کریں لائیو. ٹھیک ہو گیا؟ اور خرم بھائی کو 5 پاؤنڈ کی ابھی پینلٹی لگانے والے ہیں. تو جناب PTIoverseas.com یہ ایک پورٹل ہے جو خان صاحب کے لیے ہم ڈونیشن اکٹھے کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے جن بھائیوں نے پہلے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نئے ہیں ان کو بتا رہے ہیں، ہمارے PTI کے جو جتنے بھی اوورسیز چیپٹر ہیں وہ سارے فرانس میں اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل ان کا بہت بڑا فنکشن ہے، تو انشاءاللہ فہیم بھائی اس کو لائیو بھی دکھائیں گے کل انشاءاللہ. تو PTIoverseas.com پورٹل پہ آپ جائیں گے، یہاں پر ہم ڈونیشن اکٹھے کریں عمران خان کی لیگل فیس کے لیے، اور پلس یہ جو الیکشن کمپین وغیرہ ہو رہی ہے. تو بیسیکلی PTI کا یہ اونلی فارم آف کلیکٹنگ ڈونیشن. تو یہاں پر PTIoverseas.com پہ آپ جائیں گے، یہاں پر آپ کے پاس آپشن آئے گی کہ UK سے آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں، USA سے، یا تھرڈ ہے ریسٹ آف دا ورلڈ. سو ہم سب ٹک ٹاکر کو انکریج کریں کہ آپ تھرڈ آپشن کو یوز کریں، ٹیم ٹک ٹاکر. یہ ہمارا ریفرنس ہے، اور کنٹری ہم چوز کر رہے ہیں آذربائیجان، سٹی باکو، اینڈ ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ. آپ کے پاس آپشن آئے گی فرام 5 پاؤنڈ ٹو 4000 پاؤنڈ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈونیٹ کریں، اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اور ساتھ ہی میں ایک آپ کو چھوٹا سا باکس آئے گا جس میں آپ عمران خان کے لیے کوئی بھی میسج آپ لکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا سا میسج لگتا ہے. آپ بینک کی ڈیٹیلز ڈالیں گے اور آپ کے پاس کنفرمیشن آئے گی آپ کی ڈونیشن کی. تو جیسی وہ کنفرمیشن ریسیٹ آپ کے پاس آتی ہے، اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی، صرف میسج آتا ہے تھینک یو فار یور ڈونیشن، عمران خان کی تصویر آتی ہے. تو اس کو آپ نے اسکرین شاٹ لے کے اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ باقی لوگوں کو، بہن بھائیوں کو انکریج کریں گے کہ وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. جی اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی جزاک اللہ BFT بھائی. تو سر اسی کمپین کا ایک سمجھ لیں کہ دی ادر فیس آف دی کوائن، کہ ہمارا اپیل ہے اپنے سارے پاکستانی جو ہمارے اوورسیز بہنیں اور بھائی ہیں، کہ جو ریمیٹنسز ہیں، جو زر مبادلہ آپ لوگ پاکستان بھیجتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ اگلے 2 ماہ کے لیے اس کو یا تو نہ ہی بھیجیں، اور اگر ظاہر ہے وہاں پہ ہمارے پیارے ہیں، ہماری فیملیز ہیں، تو اگر بہت ہی اشد ضرورت ہے تو آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. ایک تو کوشش کریں کہ اگر آپ $1000 یا $1000 یا یورو یا پاؤنڈ مثال کے طور پہ بھیج رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ 200 یا 300 بھیجیں، اور وہ بھی ہنڈی کے ذریعے بھیجیں. اچھا پرپز کیا ہے اس چیز کی؟ پرپز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت مافیا کی مشین ہے، جو مافیا کی مشین جس نے طاقت کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور طاقت کو یرغمال بنا کے ہم 25 کروڑ عوام کو جو ہے ہمارے حقوق سلب کر رکھے ہیں، اس مافیا
मशीन की जो फ्यूलिंग है उसको ब्लॉक किया जाए, दूसरे अल्फाज में उनका मुआशी बाइकआउट किया जाए, यानी इस जबर के निज़ाम का मुआशी बाइकआउट किया जाए। तो एक तो ये बात। दूसरी, हमारे जो पाकिस्तान में हमारे बहन भाई हैं उनसे हम जो हैं वो अपील कर सकते हैं कि वो अगले 2 माह में अपनी जो बाइंग, देखें जो मईशियत होती है, मईशियत में जो मईशियत का जो हजम होता है, यानी इकोनॉमी का जो वॉल्यूम होता है उसका डिपेंड करता है, वो दारोमदार होता है बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, यानी खरीदो फरोख्त हम कितनी कर रहे हैं। तो अगर हम खरीदो फरोख्त को नीचे लेके आते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम 20%, 30%, 50% उस खरीदो फरोख्त को नीचे कर ले, तो इसका मतलब है कि मईशियत का जो हजम है वो नीचे आ जाता है, यानी मईशियत भी नीचे आ जाएगी, जिसको जो भी इनके लिए इस माफिया सिस्टम के लिए एक पेनल्टी होगी, यानी कि इनको वी विल हिट देम वेयर इट हिट्स हार्ड, राइट। तो उसके लिए हमारी ये अपील है कि जितने हमारे पाकिस्तानी बहनें और भाई हैं कि वो अगले 2 माह में अपनी जो ख़रीदारी की चीज़ें हैं, मिसाल को ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सानवी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई बाइसिकल ख़रीदनी है, आपने कोई टेलीविज़न सेट ख़रीदना है, आपने कोई वॉशिंग मशीन ख़रीदनी है, या ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं जिनके बगैर आपका गुजारा हो सकता है अगले 2 माह के लिए, कोई आसमान नहीं गिरेगा, तो हमारी यही आपसे इल्तमास है कि उनको पेंडिंग कर दें, उनको मुलतवी कर दें, ताकि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ज़रा कम हो पाकिस्तान में। जी BFT भाई, ओवर टू यू सर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जी काबली सिस्टर, वेलकम टू यू। काबली सिस्टर, आपका क्या हाल है और आप क्वेश्चन पे अगर कुछ बोलना चाहें? जी बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम सब भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत देर से आया तो मैं सो रही थी बहुत थक गई थी, तो मैं अभी आया। वो किस टॉपिक में आप लोग बात कर रही है? कोई बात नहीं, अभी हम खुरम के पास जाएंगे। खुरम भाई, आप आंसर देना, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं, और आंसर से पहले आप क्वेश्चन भी रिपीट कर लेना, तो काबली सिस्टर को क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। ठीक हो गया? शुक्रिया काबली शुक्रिया। सिस्टर, आप सुने, खुरम भाई बिल्कुल क्वेश्चन भी करेंगे और आंसर भी करेंगे, मगर बिल्कुल। आपने उनका आंसर कॉपी नहीं करना, आपने चीटिंग नहीं करनी, आपने अपना आंसर करना। खुरमी एडवोकेट R.A. खान है आपके देवती भाई? आबिद भाई, एडवोकेट भाई, आपने आंसर नहीं किया? नहीं 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 ओके, नहीं खान नहीं, साहब पहले करेंगे। एडवोकेट R.A. खान साहब हैं जी, ये आज हमारे मेहमान हैं, तो आज जी वेलकम खान साहब, वेलकम। ये जी आपकी जी, अपनी थैंक यू ब्रॉड है, जी, ये थैंक सारे हम खान के लिए काम कर रहे हैं, तो यू जी, वेलकम। आप बिल्कुल आया करें, रोज आया करें इंशाल्लाह, जब भी आपके पास टाइम होता है। जी जी, ज़रूर जी, ज़रूर। तो आपने क्वेश्चन सुन लिया, अगर आपकी बारी नहीं आई तो सॉरी, आपको पहले बारी देते हैं, अदरवाइज खुरम भाई के पास जाते हैं। जी बिस्मिल्लाह मेरा जी भाई। जी, खुरम भाई के पास। खुरम भाई काफ़ी देर से कह रहे थे, खुरम भाई। ठीक हो गया, जेडी भाई आपको उठाते हैं। अच्छा, जी जी, जैसी काबली सिस्टर का आंसर होगा जेडी भाई आपको ऊपर उठा लेगी, कोई इशू नहीं है, हम रोटेट करेंगे बीएफटी भाई, इंशाल्लाह। जी, मैं 5 मिनट बाद आंसर आ जाऊंगा। आप ले लें किसी को ना, मैं 5 5 मिनट मिनट बाद में आ फिर जाता हूँ। आपको 10 पौंड की पेनल्टी हो जाएगी। ठीक। जेडी मजाक भाई को करें ले भाई, लीजिए। आपकी अपनी बारी है, जब भी मैं जेडी भाई को लेता हूँ फिर आप ऊपर आ जाना, ठीक है खुरम भाई, कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों की अपनी ब्रॉड है, कोई इशू नहीं है। जी अच्छा, जेडी भाई आप सीट बेल्ट बांध लें, हम आपको उठा रहे हैं। जब तक आप खान भाई आप बात करें, हम जेडी भाई को उठाते हैं। जी सबका बहुत शुक्रिया। सब ने बड़े ज़बरदस्त, मेरे सवाल जो मैंने पहले किया था उस पर बड़ा ज़बरदस्त सब ने अपना अपना बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में बताया। अच्छा सर, सब ने आलमोस्ट ये कहा कि उस एक इदारे को अंडर द कानून लाया जाए। एक बात सब ने आलमोस्ट ये की है, और सेकंडली दूसरी बात जो सब ने ये की है कि अपने आप को ठीक किया जाए। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं मान लेता हूँ आपकी, ठीक है, अपने आप को भी हम ठीक कर लेते हैं, और उस इदारे को भी आपने जिस तरीके से कहा कि वोट की ताकत से जो है अंडर द लॉ लाया जाए, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन सर यहाँ पे बात ये है कि मेरे मुल्क की तो साबुन से लेकर सीमेंट सरिया तक एक इदारा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, मिनिस्ट्री एंड लॉ, कोर्ट्स, एवरीथिंग अंडर द वन इंस्टीट्यूशन। तो सर मैं ये कैसे मान लूँ, खुदा का वास्ता है सर,
جیسے آج ہم اپنے والدین سے پوچھتے ہیں نا کہ بابا آپ نے ہمارے لیے کیا اس ملک میں، تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ ہم سے اس سے بہت 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 سخت سوال کریں گی. تو سر خدا کا واسطہ ہے مجھے وہ طریقہ بتا دیں، وہ لا بتا دیں کہ کس طریقے سے اس ایک ادارے کو انڈر دا لا لایا جا سکتا ہے. سر اگر ووٹ کی طاقت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں کیسے یقین کر لوں سوائے ایک گورنمنٹ کے، آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کے، کہ جب ان سے سوال کیا گیا ایک اعلیٰ جی آفیسر جی کی خان طرف بھائی، سے ایک سوال کیا گیا کہ سر آپ نے خان بھائی ہمارے کوشچن آ گیا آپ کا. جی جی کوشچن آ گیا. اچھا نہیں کوشچن نہیں یہ ہے مجھے کہ ایک ادارے کو مجھے انڈر دا پوری رول بات کیسے کرنے لانا دیں ہے؟ سر. نہیں سر مجھے پوری اچھا بات کرنے دیں. جب کرے جب کرے بھائی کرے، آپ سوائے کرے. آصف علی زرداری کی گورنمنٹ کے، کہ جب اس میں ایک اعلیٰ افسر نے آصف علی زرداری سے سوال کیا کہ سر آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، تو آصف علی زرداری صاحب نے میڈیا کے اوپر آ کے کہا کہ میں نے آپ کی تنخواہ 100% بڑھا دی، اور ان کی گورنمنٹ کو 5 سال کا عرصہ پورا کرنے دیا گیا. اس کے علاوہ جو میرا ناقص ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق کوئی گورنمنٹ میں نے ایسی نہیں دیکھی جس نے 5 سال پورے کیے ہوں. تو عمران خان کو بھی ہم نے ووٹ کی طاقت استعمال کر کے عمران خان بھی گورنمنٹ کے اندر آیا، اس کو بھی اتار دیا گیا. تو میں ان فیوچر کیسے یقین کر لوں کہ میرے ووٹ کی حفاظت ہوگی؟ وہ کون سا لا ہوگا، وہ کون سا طریقہ ہوگا جس سے اس ایک ادارے کو انڈر دا لا لایا جائے گا؟ پلیز. میں آپ کا کوشچن سمجھ گیا تھا، مگر چلو آپ نے زیادہ ایکسپلین کر لیا. جے ڈی بھائی آپ کے پاس کوشچن آئے، ایک ادارہ ہے اور اس کو کیسے انڈر دا تھم لانا ہے. جی تھم تو خیر رانگ ورڈ ہے، بٹ اس کو قانون کے دائرے میں کیسے لے کر آنا ہے. جی جے ڈی بھائی. ام، جی بی ایف ٹی بھائی دیکھیں، سارے جو آج تک بیسیکلی ہمارا ایشو ہے، جو بھی پاکستان بننے سے لے کر آج تک، وہ سارا اسی ادارے کو اس کی لمٹ میں لے کے آنے کا ہے. دیکھیں ہم نے یہ 58 سے لے کر آن ورڈ جو 3 دفعہ مطلب یہ آ چکے ہیں، تو یہ اسی کا سارا کچھ ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں ان کو لمٹ میں لانا ہے، ان کو ٹوٹلی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کی کمانڈمنٹ بہت اوپر ہے. جدھر سے یہ کمانڈ ہوتے ہیں، جدھر سے ان کے چیف سلیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ ہماری کنٹری میں اس کا کوئی مطلب کنٹرولنگ سسٹم یا ریموٹ نہیں ہے. جو بیسیکلی یہ اب آتا ہے ہماری لیڈرشپ پہ. اس ادارے کو پولیٹیشن چاہیے، یہ لیڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بیسیکلی ان کا پرابلم یہ ہے. لیڈر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو ان کی لمٹ دکھائے گا. عمران خان بیسیکلی لیڈر تھا جو ان کو ان کی لمٹ میں لے کے آ رہا تھا آہستہ آہستہ، لیکن یہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. دیکھیں جو 2 دفعہ ڈیوریشن ہے 5 سال کا، وہ تو پیپلز پارٹی نے پورا کیا، اور 13 سے 18 تک نون لیگ نے بھی 5 سال کا پورا کیا. وہ جیسے بھی پرائم منسٹر چینج کر کے ہوئے یا جیسے بھی ہے، ان کو ڈیوریشن پورا دیا گیا، کیونکہ وہ ایک ٹیپیکل پولیٹیشنز تھے جو ہر اپنی وہ سیلف رسپیکٹ کو بھی کمپرومائز کر جاتے تھے. تو جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر نہ اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ اپنی کنٹری کو سٹیکس پہ لگاتا ہے. تو ان کو ان کی لمٹ دکھانے کے لیے ہمیں لیڈر چاہیے، اور لیڈر لانے کے لیے ہمیں اپنی ول پاور دکھانی ہے. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. ایڈوکیٹ خان صاحب آپ نے اپنا آنسر دے دیے، نہیں تو قابل سسٹر کے پاس جاتے ہیں. اچھا ان کو وہ تو انہوں نے چھلانگ مار دی، چلو ان کو دوبارہ اٹھاتے ہیں. جی قابل سسٹر آپ کے پاس سوال آ گیا، آپ اس کا کیا جواب دیں گی؟ جی سسٹر. بیفتی بھائی سچ میں سوال اصل سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا میں بتاتا ہوں. دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج بہت بڑی ہو گئی ہے اور فوج ہر چیز کے اندر انوالو ہو گئی ہے، صابن بھی بناتا ہے، ٹوتھ پیسٹ بھی بناتا ہے، اور وہ سب کچھ بناتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ بھئی وہ حفاظت کرے، اور یہ جو باقی کام ہے نا یہ باقی لوگوں کو چھوڑ دے. تو آپ اوکے، کیسے کیا سمرائز کریں؟ یہ ابھی سمجھ ساتھ آیا. ساتھ میں اگر آپ اگزامپل بھی دے دیں کہ افغانستان میں عربی کیا کرتی ہے اور اتنا امن کیسے آ گیا افغانستان، ابھی کتنا پیسفل کیوں ہو گیا؟ بات یہ کہ
फारसी में हम लोग बोलते हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को फारसी नहीं आते, मगर मैं फिर भी बोलती हूँ. हर कस हर کار دارد. हर कसा हर کارش हर वजीफेش. ये मतलब ये है कि जो लोग अगर एक डॉक्टर कभी भी क्या नाम है एक इंजीनियर नहीं बनती है. डॉक्टर इंजीनियर है. पाकिस्तान में अभी आर्मी इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, सब कुछ है. ये तो ये आर्मी तो हिफाजत के लिए, डॉक्टर नहीं कर सकते कि आर्मी के जगह जाके सरहदों में हिफाजत करे. बात ये है कि अभी पाकिस्तान सब ये आर्मी एक आर्मी कुदरत है. इसलिए जब तक ऐसे कार्रवाई कर रही है तो बहुत मुश्किल होगा. ये बिजनेसमैन भी हो गया, ये डॉक्टर भी है, सब कुछ ये लोग हैं. ये तो होना, इसलिए पाकिस्तान का हालत ऐसे है. हर इंसान वो एक मुल्क में हर अपने वजीफे को लेकर अपने वजीफा को अंजाम देना पड़ता है. अभी तो बिल्कुल हम लोग बोलते हैं शोला बन गई पाकिस्तान. जो मर्जी चाहते वो डॉक्टर भी बनती है, वो तुजार भी बनती है, बिजनेसमैन भी है. सब बिजनेस ये लोगों के पास. ये कैसे है? आप लोगों का हिफाजत का मुल्क का हिफाजत है अपनी जगह में, दूसरा कामों में लोगों जो उसमें एक्सपीरियंस है, उसमें वो माफिया का, अभी वो सब पाकिस्तान माफिया के हाथ में है. ये बिल्कुल माफिया भी हो गए. अफगानिस्तान में अभी देखो, आर्मी अपनी काम करती है, आर्मी बिजनेसमैन है, डॉक्टर है माशाल्लाह. तो अभी देखो कैसे अभी बहुत आराम से और बहुत इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया, क्योंकि वो अपने काम खुद सब अपना काम करती है. और पाकिस्तान में सब फौजी ऐसे नहीं होना चाहिए. वो लोगों को काम हिफाजत, मुल्क को हिफाजत करना और आवाम को. अभी आप लोगों का उल्टा बढ़ गए. वो मुल्क को भी दूसरों कंट्री के साथ दुश्मनी करना शुरू हो गए, और आवाम को भी हिफाजत, आवाम के जान भी हिफाजत नहीं है, ज़ात हिफाजत में नहीं है. और ख़ुद अपनी एक लोग कागज़ को, वो जो कागज़ वकील, मैंने अभी देखा एक वकील सब कागज़ को जमा किया, उस लोग आके पुलिस के सामने उसको पकड़ देते हैं और चले जाते. ये कैसे मुल्क है? ये कैसे यार माल? तो ये लोगों ने अपने काम, अपनी हिफाजत, लोगों की हिफाजत और मुल्क को हिफाजत करना चाहिए. ये लोगों का क्या, बिजनेसमैन भी है, वो शक्कर भी ये लोग स्मगलर करते हैं. ये सब कुछ इसका हाथ में. इसके ऐसे नहीं होना चाहिए. ये अपने मुल्क को ये लोग ख़राब किया. बस शुक्रिया, मैं इतना बोल सकती हूँ. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह. अच्छा, कोई भाई रहे तो नहीं कि इस पे पॉइंट बात करना? खुरम भाई वापस आ गए. मैं आखिर में फिर अपना कंक्लूड करता हूँ. जी खुरम भाई. जी अस्सलाम वालेकुम सारों को दोबारा से जी. अच्छा, ये जो ओसी भाई ने आखिर में बात की है ना, ये बहुत अच्छी बात की है. जो पहले ना एक सवाल जो कह रहा था कि अगर इमरान खान साहब पावर में आते हैं ना, तो जो बाजवा है उसको अंडर द थंब लेके आए, अंडर द वो लेके आए. ठीक है, उसी से पे जो हो ना कानून की एक जो बालादस्ती है ना, वो कायम नजर आएगी कि हाँ जी, हम कानून इन लोगों जर्नैल के भी क्या कहते हैं पकड़ सकता है अगर कोई गलत काम करते हैं. क्योंकि बाजवा ने इस कौम के साथ बहुत बुरा किया, और वही मेन कल्प्रेट है जी सारी रजीम चेंज में, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, और फिर उसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की है. और क्या सवाल था? सवाल क्या चल रहा है? मैं जवाब देना चाह रहा था तैमूर भाई को, वो मेरे ख्याल से चले गए हैं. फिर कभी किसी दिन अगर वो आएंगे तो वो कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बारे में बात कर रहे थे.
تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انڈین پاکستان آرمی وہ خرم بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جیسے 3,000 ارب کا ہم بجٹ دیتے ہیں ان فوجیوں کو جنہوں نے یعنی نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ پلاٹ بنائے، جنہوں نے ڈی ایچ ایس بنا لیے، جنہوں نے اپنا سارا یہ کمپنیاں بنا لی، بزنس کر لیا، اور ہمیں یہ بتاتے رہے کہ یہ آپ کی قومی سلامتی ہے، ٹھیک ہے نا، خطرہ ہے. تو اور اچھا یہ 3,000 ارب جو ہے یہ ان میں جو ان کی تنخواہیں ہیں اور جو پینشنز ہیں وہ نکال کے ہیں. تو اگر ہم اس کا 1/10 بھی مطلب تھوڑے سے پیسے بھی جو ہمارے ہمسائے مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، طالبان، جنرل مبین، ان کو کہیں کہ سیکیورٹی ہمیں دے دیں نا. آپ کو ہندوؤں سے ڈر لگتا ہے نا، تو وہ تو 5 4 بندے آپ کی ادھر ہندوؤں والی سرکت پہ کھڑی کر دیں، کسی ہندو کی ضرورت ہی نہیں ادھر آئے، صرف 5,000. تو آپ ان کو یہ جو جعلی فوج ہے اس کو ختم کر دیں، آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. تو واٹ ڈو یو سے؟ اچھا اوسی بھائی، آپ کو تو میرا آپ کا ڈس ایگری رہتا ہی ہے اور رہے گا انشاءاللہ. تو میں فوج کو تو ایسی زبان استعمال نہیں کرتا فوج کے بارے میں، کیونکہ اس میں ہمارے پیارے بھائی بھی ہیں جنہوں نے اس قوم کے لیے شہادتیں دی ہیں. تو میں تو ایسے الفاظ نہیں خیر استعمال کرتا. لیکن ہاں باقی رہے ان کی فوج کی پالیسی کے اوپر ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. جو ان کی پالیسیز صحیح ہیں جو غلط ہے، جو ہم کر بھی رہے ہیں، اور جو میں نے آپ کو لائک بھی کیا کہ جو آپ نے باجوہ کے بارے میں بات کی کہ اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل وہ تو آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو تیمور بھائی بات کر رہے تھے نا فوج کی، انڈین فوج کی اور پاکستانی فوج کا کمپیریزن میرے خیال سے وہ بات کر رہے تھے، اس کا میں جواب یہ دینا چاہ رہا تھا کہ انڈین فوج بھی اتنی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے. وہ دیکھیں کشمیر میں کیا کر رہی ہے. کشمیر میں انہوں نے سب سے بڑا اتنا لاک ڈاؤن کبھی اسرائیل نے بھی نہیں لگایا فلسطین کے اوپر جتنا بڑا لاک ڈاؤن انہوں نے جب آرٹیکل پہ لگایا ہوا تھا. اور انڈین فوج کو دیکھیں آپ، ان کی جو تصویریں جو میزورام اور جو وہ ڈفرینٹ اس میں جو ان کا وہ بیلٹ ہے، چکن نیک جسے کہتے ہیں، میزورام اور وہ جو ساری وہ بیلٹ ہے، وہاں دیکھیں وہ عورتیں ننگی باہر آ گئی تھی. وہ تصویر میں نے دیکھی ہے، ننگی عورتیں باہر آ گئی تھی اور ان کے جنرل ہیڈ کوارٹر چلی گئی تھی کہ جی آپ نے ریپ کرنا ہے، ہمارا ویسے ہی ریپ کر لیں. یہ تصویریں میں نے خود دیکھی ہیں. مطلب کہ ہاں جہاں ہمارے فلاز ہیں ان کو ہمیں پوائنٹ کرنا چاہیے، لیکن ایک لمٹ تک رہنا چاہیے. سم ٹائم ہم نا بلو دا لمٹ چلے جاتے ہیں. تو بس میرا تیمور بھائی کے لیے ایک وہی تھا. تو یعنی کہ ہمارا کمپیریزن کائنڈلی انڈین فوج سے نہ کیا کریں، یعنی کہ ہماری جو فلاز ہیں وہ ہم گھر کو خود ہی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا ایک جواب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی اچھا، میں اس کو اچھا خرم بھائی نے بات کرنی تھی. خرم بھائی شاید رہ گئے تھے. جی خرم بھائی آپ کے پاس. جی بی ایف ٹی بھائی، میں نے سب سے پہلے نہیں خالد محمود سوری، میں تھوڑا نیند میں ہوں. خالد محمود بھائی سوری، مائی اپولوجیز خالد بھائی. بی ایف ٹی بھائی، جب میرا نمبر آتا ہے تو آپ نیند میں ہوتے ہیں اور عابد بھائی درمیان میں لت مار دیتے ہیں. مجھے تو کچھ سمجھ بھائی نہیں ایکٹیو آتی. ہو کے بیٹھیں پلیز. نہیں اوسی بھائی، میرا حال ہے بی ایف ٹی بھائی سے جنم کا کچھ ویر ہے. اچھا دوسرے نے خرلاٹو اوپر سے مارا ہے. قربان فہیم بھائی، قربان، آپ بھی سو جائیں. اچھا تو بی ایف ٹی بھائی نیند میں ہوتے ہیں اور عابد بھائی کو کچھ نہ کچھ بات یاد آ بھوک لگ جاتی رہی ہے ہے. خرم بھائی، مجھے بھوک لگ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں کیا کھاؤں اس ٹائم. آؤ مجھے کھا جاؤ بی ایف ٹی بھائی. اچھا عربیوں کا کھانا ہمارے گھر میں ہے، اگر کھانا ہے تو تباہ. اچھا جی، میں سیدھا مسٹر خان کے سوال کے اوپر آتا ہوں. بات ہی کوئی نہیں ہے. جی مسٹر خان، بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے، لیکن آپ نے ایک ادارے کی بات کی ہے، آپ نے دوسرے ادارے کی بات ہی نہیں کی، اور بلکہ 2 اور اداروں کو آپ چھوڑ گئے ہیں. چونکہ ایک ادارہ ہماری کمپنی کا ذیلی ادارہ ہے تو میں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کروں گا، لیکن دوسرا جو سب سے خطرناک ادارہ ہے آپ نے اس کی بات نہیں کی. دراصل شروع سے یہ المیہ رہا ہے کہ جب ہم اس ادارے کے خلاف بات کریں جس کی آپ نے بات کی تو ہم غدار. اور ایک دوسرا ادارہ ہے جسے آپ بھول گئے، اس کا نام ہے، وہ غیر رجسٹرڈ ہے، وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کے خلاف بات کریں تو ہم کافر. ان دونوں اداروں کی تلوار ہمیشہ سے ہمارے سروں پر لٹکتی رہی. کسی جو کوئی غدار کے گردان دیتا تھا تو کوئی کافر قرار دے دیتا تھا. تو اب تقریباً ایک تو بالکل ننگا ہو چکا ہے اور ایک تقریباً ننگے ہو گئے ہیں. جو چند شر پسند عناصر تھے دوسرے ادارے میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، جو علماء سو ہیں، علماء حق نہیں. تو میں
دوسرے ادارے کے جو علماء سو میں ہیں وہ تقریباً 90% ننگے کر دیے گئے ہیں یا ننگا انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا ہے، لیکن پہلا ادارہ جو ہے جس کی آپ نے بات کی وہ ٹوٹل ننگے ہو چکے، اور انہوں نے اپنے چہروں سے خود ہی نقاب نوچ کر اتارے اور اپنے آپ کو سرے بازار مصروف ترین چوکوں میں ننگا کیا، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے آپ کے کپتان کو، میرے لیڈر کو، عمران خان کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے غلطی کی تھی کہ خان صاحب نے اسمبلیاں نہیں توڑنی تھی صوبائی، تو میری جان اگر صوبائی اسمبلیاں نہ ٹوٹتی تو آئین پامال نہ ہوتا، اور اگر آئین پامال نہ ہوتا تو عدالتیں جانبدار فیصلے نہ دیتیں، اور اگر عدالتیں جانبدار فیصلے نہ دیتیں تو یہ پاکستان کے محافظوں میں چھپے ہوئے پاکستان کے غدار منظر عام پر نہ آتے۔ آج میں اور آپ جو ان کا نام کھل کر لے رہے ہیں اور ان کے اوپر لان تان کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کو سرے بازار ہر جگہ، ہر چوک، ہر چوراہے، ہر گلی میں ان کے کردار کو ننگا کر رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف خان صاحب کی مرہون منت ہے اور خان صاحب کی مہربانی ہے کہ خان صاحب نے وہ جو صوبائی اسمبلیاں توڑی تھیں تو اس وقت خان صاحب نے ان کے کردار کو ننگا کر دیا تھا۔ اب اس کا حل آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے دو حل ہیں۔ پہلا حل ہے اس کا، اور جو بالکل ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ رائٹ اور صحیح بالکل ان کا علاج ہے، وہ ہے بغاوت۔ جب تک بغاوت نہیں ہوگی تب تک ان کو ان کی بیرکوں تک، ان کی اوقات میں نہیں پہنچایا جاتا۔ ان کے خلاف بغاوت کا سلسلہ جب شروع ہوگا تب جا کر یہ بات بنے گی، اور تب ہم جا کر ان کے ہاتھوں میں جو بندوقیں ہیں ان کو دشمن کے خلاف استعمال کریں گے۔ پہلا حل تو یہ ہے۔ خرم بھائی آپ کے سوال کے اوپر بھی میری بٹن دوں گا انشاءاللہ، میرے ذہن میں وہ کشمیر والی جو آپ نے بات کی تھی، پہلا حل تو یہ ہو گیا۔ نمبر دو، اس کا حال ہے 2/3 میجورٹی۔ کوئی بھی جماعت ہو پاکستان سے محبت کرنے والی، محب وطن جماعت، میں یہاں عمران خان کا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خان صاحب کی وکالت کر رہا ہوں، ویسے کرنی چاہیے، جان بھی میں دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بھی محب وطن جماعت اگر عمران خان سے کوئی بہتر ہو تو وہ لے آئیں، میں ان کی بات کر دوں گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے تو قانون میں ریفارم لائے جائیں، اسمبلیوں میں جا کر اس کو ڈسکس کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو اپنی اوقات میں رکھنا حاکم وقت کی ذمہ داری قرار دیا جائے، اور پھر حاکم وقت ان سے یہ بندوقیں دشمن کے لیے استعمال کروائے، عوام کے اوپر استعمال جب بھی کرے تو ان کے سخت سے سخت قوانین بنا دیے جائیں، اور ان کی عدالتوں تک کی جو رسائی ہے تو وہ اس کو معطل کر دیا جائے یا کسی نہ کسی طریقے اس کو محدود کر دیا جائے تاکہ ان کی عدالتوں تک رسائی ممکن نہ ہو۔ دو حل ہیں، لیکن جو بالکل صحیح اور ٹھیک ان کا حل ہے وہ بغاوت ہے۔ اور تیسرا میرے ایک نامعقول ارادے کے اور کیا کہتے ہیں کہ ناقص دماغ کے مطابق ہے، وہ ہے پاکستان کا، اللہ پاک نہ کرے، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے۔ اگر پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے تو دنیا سے پاکستان کا رشتہ تقریباً ختم ہو جائے گا، اور جس وقت دنیا سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو پاکستان کے اوپر بیرون ملک کے جو قوانین ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں غالباً وہ پاکستان کے اوپر اپنی دسترس نہیں رکھیں گے۔ ویسے بھی پاکستان تو بینک کرپٹ ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کھینچ کر اس کو آگے بڑھایا ہوا ہے یا کچھ اس طرح۔ لیکن تین یہ حالیں ہیں، سب سے منفرد اور سب سے پائیدار حال ہے اس کا بغاوت، انقلاب، اور وہ خونی انقلاب ہو جس نے ملک میں جس فوجی نے بھی، جس محمد حسین نے بھی ملک کے پاکستان کے ساتھ غداری کی، کرپشن کی، ادارے کے ساتھ غداری کی، اس کو سر عام لٹکا دیا جائے یا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ خرم بھائی آپ نے بات کی کہ انڈیا کی فوج بھی کچھ دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے، وہ کشمیر میں، تو میری جان
کشمیر میں وہ لڑائی کر رہی ہے، کشمیر میں وہ دشمن کو مار رہی ہے. جس طرح کہ ہم اگر چلے جائیں انڈیا میں، اللہ پاک نہ کرے کسی کے ساتھ ہم جنگ کریں، کیونکہ ہماری اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم جنگ کر سکیں. وہ تو ہم دور سے ہمارے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، وہ تو دور سے ان کی طرف بھونکتے ہیں. کاٹنے والی تو بات ہی نہیں. اگر کاٹنے والی بات ہوتی تو آج آپ کا گلبھوشن یادو سزائے موت کے تختے کے اوپر رسی کے ساتھ جھول چکا ہوتا. ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جنگ کر سکیں یا لڑائی کر سکیں. اتنی اوقات ہماری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بے غیرت اور دگردلے ہیں. تو میری جان، انڈیا کشمیر میں کشمیر کے حصول کی جنگ لڑ رہا ہے، تو وہ کشمیریوں کو اس وجہ سے مار رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو وہ دشمن کو مار رہا ہے اور دشمنوں کے بچوں کو مار رہا ہے، نسل کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ کشمیر کا ٹکڑا وہ ہتھیا سکے. تو دشمن جنگ اور محبت میں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو اس لیے اس نے آج تک اپنی عوام پر ہتھیار نہیں اٹھائے اور نہ ہی کہیں جا کر مودی کی حکومت کو برطرف کیا، نہ ہی کسی سرکار، نہ ہی مرچ اللہ لگایا اور نہ ہی کچھ اس قسم کی وارداتیں کی. اگر وہ کشمیر میں لڑ رہا ہے تو اپنے دشمن سے لڑ رہا ہے، اور اس کے مطابق انڈیا کے مطابق وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ لڑائی کر رہا ہے. تو انڈیا کے مطابق ٹھیک ہے وہ باہر جا کر جنگ کر رہے ہیں. اگر امریکہ عراق میں جنگ کر رہا ہے تو امریکہ کے مطابق وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر امریکہ لیبیا میں یہ کر رہا ہے تو وہ اس کے مطابق ٹھیک کر رہا ہے. ہمارے مطابق ہم اس کو کنڈیمٹ کرتے ہیں اور اس کو برا بھی کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں اپنے مطابق، کیونکہ وہ دشمن کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں. تو دشمن کے ساتھ جنگ میں ان کو مارا ہی جاتا ہے، دشمن کو پیار نہیں کیا جاتا. جی اوور ٹو یو جی بی ایف ٹی بھائی، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی مانگوں گا. نہیں ہو سکتا ہے پی ٹی مسٹر آئی خان کے سوال کا جواب مل گیا. اور جی پی ٹی آئی نے جوائن کیا. جی ویلکم ٹو پی ٹی آئی. اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. میں جی بی ایف پی ٹی بھائی، ٹی میں آئی. کاشف بھائی کا جواب دینا چاہوں گا، لیکن پی ٹی آئی کے بعد جب ٹائم ملے مجھے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی خان صاحب تو ایگری ہو گئے ہیں. خرم بھائی آپ کا، خالد محمود بھائی آپ کے جواب سے وہ ایگری. چلیں آئی تھنک پی ٹی آئی تھوڑے بزی ہے، تو خرم بھائی آپ شارٹ سا جواب دے دیں تو پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، نیکسٹ کوسچن کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ. جی 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 کاشف بھائی نے جو بات کیا نا، کیا کہتے ہیں، وہ فوج یعنی کہ جنگ لڑ رہی ہے کشمیر کے ساتھ، بالکل یعنی کہ ظاہری بات ہے، وہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے نا، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں فوج اندر تک ہم لے کے آنا ہے، اور وہ کیسے لے کے آئیں گے؟ تھرو الیکشنز اور تھرو یعنی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پہلی بات کی ہے بلوچستان کی، کہ جیسے وہ جن لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، جن کو مسنگ کرتے ہیں، جو بعد میں نہیں ملتے، یہ وہ غلط کر رہے ہیں. ان کو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. اگر وہ یعنی کہ کچھ ایسے ملوث بھی ہیں کسی ایسی سرگرمیوں میں، تو ان کو کورٹ میں پیش کریں اور ثابت کریں یہ چیز. ٹھیک ہے. ان کو ایسے اٹھا کے لے کے فورم بھائی ان کو تو کورٹ میں پیش کر دیں گے، یہ فوجیوں کو کون کورٹ میں پیش کرے گا؟ دیکھیں ہم نے نا اس پہ پوری ایک گجر یہاں پہ آتا ہے. بی ایف ٹی بھائی اجازت ہے مجھے 30 سیکنڈ جی پلیز؟ جی آف کورس، آف کورس. جی 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 بسم اللہ، بسم تھینک اللہ. یو تھینک یو ویری مچ سر. خرم بھائی ہم نے اس پہ نا پوری ایک براڈ کی تھی ایک دن. گجر کا پتہ ہے نا آپ کو، گجر شیخ پوریا؟ جی سنا ہو جی میں نے. جی جی ہاں جی، بڑی زبردست ہم نے ڈیبیٹ کی تھی کہ اس ریاست کے اندر اصطلاحات کیسے ہم کریں، یعنی اداروں کے اندر اصطلاحات کا پروگرام ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو اس پہ گجر نے بڑی ڈیٹیلڈ، اس نے اس پہ کافی ورک آؤٹ کیا ہوا تھا، تو بڑی ڈیٹیل اس نے اس پہ بات کی، اور اس کو پھر تھوڑا سا میں نے ریبٹل کیا. تو یہ جو فوجی ہیں نا، آپ کہتے ہیں فوجیوں کو انڈر دی تھمب کیسے لے کے آنا ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ پوری لمبی ڈیٹیل ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھائی کہہ رہا تھا جی آرمی چیف. سر آپ آرمی چیف اس کسی آدمی کو بھی آرمی چیف مت لگائیں جو پاکستان سے باہر تعیناتی جس کی رہی، یعنی کہ جس کی جیسے کہتے ہیں نا ڈیپوٹیشن پاکستان سے باہر ہو جس کسی کی. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم وار ٹریننگ یا وار کورس کرنے کے لیے. میرا اپنا ایک دوست لندن میں بھی آج کل ہے، خرم بھائی، بڑی ہائی پوسٹ میں آپ کے پاکستان آرمی میں، اور یہاں پہ آیا ہوا ابھی 3 سال کی، 2 سال ہو گئے، 1 سال اس کا رہتا ہے. یعنی کہ ہم آرمی کے اس طریقے سے ہمارا بھی آرمی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ایک چیز جو حق کی چیز ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ آج بطور پاکستان یا بطور قوم ہم تقریباً ایٹ دی جسے کہتے ہیں نا ورج آف ڈسٹرکشن، ہم بطور معاشرہ ہم تباہی کے بالکل آخری دہانے پہ کھڑے ہیں.
ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے، خود احتسابی کرنی ہے، خاص کر ہم پنجابیوں کو اپنی خود احتسابی کرنی ہے۔ ہم نے دیکھنا کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے، یہ فوج ہمارے اندر میں ہے، ہمارے اندر سے ہے یہ فوج، میرے اپنے بہن بھائی ہم میں سے ہے یہ فوج، اس کی بڑی اکثریت ہم نے ہی اس کا احتساب حرم بھائی کرنا، ہم نے اس کا احتساب نہ لیا، اس کے اوپر ہماری اسٹرکٹ لائن نہ ہوئی۔ آپ اس پاکستان کو لکھ لیں ان دی پیزا پیپر، ہم نہیں بچا سکتے اس کو۔ جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو۔ ابھی میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اگر میں اوبیسی یو کے کی اگزامپل دیتا ہوں، اس کا صرف اور صرف 75 سالوں سے جو بھی ہم نے سلوشن کیے تھے وہ سارے بیکار گئے۔ ریزن مین کہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے مارشاء اللہ لگا ہے یا لگنے والا ہے یا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو عمران خان نے پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف، تو آئی تھنک جسٹس، رول آف لا، اور وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ یو کے میں اگر کوئی فوجی جو ہے، پہلے تو ہمیں نظر نہیں آتے دوربین سے بھی، اگر کوئی فوجی ہے کسی سپر مارکیٹ میں کوئی چاکلیٹ اٹھاتے ہوئے بھی پکڑا جاتا ہے نا، اس کو تھیفٹ بولتے ہیں، تو اسٹریٹ اوے وہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو پکڑ لے گا، جو بھی وہاں پر